اور جو لوگ تم میں دین کے اعتبار سے بندگی والے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ بس تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فائدہ: سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے نام سے ایک جہاد ہوا ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، اس پر ہودج تھا۔ یہ اپنے ہودج میں رہتی تھیں۔ جب چلنے کا وقت ہوتا، چند آدمی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے۔ بہت ہلکا پھلکا بدن تھا، اٹھانے والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ جب 4 آدمی مل کر ہودج کو اٹھائیں، اس میں ایک کمسن ہلکی پھلکی عورت کے وزن کا کیا پتہ چل سکتا ہے۔ حسب معمول ایک منزل پر قافلہ اترا ہوا تھا۔ جب روانگی کا وقت ہوا، لوگوں نے ان کے ہودج کو باندھ دیا۔ یہ اس وقت استنجے کے لیے تشریف لے گئی تھی، واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے جو پہن رہی تھی۔ یہ اس کو تلاش کرنے چلی گئیں۔ پیچھے یہاں قافلہ روانہ ہو گیا، یہ تنہا اس جنگل میں کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ جب راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو آدمی تلاش کرنے اسی جگہ آئے گا۔ وہیں بیٹھ گئیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو سو گئیں۔ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے طمانینت قلب کو حق تعالی شانہ نے ان سب حضرات کو کمال درجے کی عطا فرما رکھی تھی۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو تنہا جنگل میں بیابان میں رات کو نیند آنے کا تو ذکر ہی کیا، خوف کی وجہ سے رو کر چلا کر صبح کر دیتی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے جو قافلے کے پیچھے اس لیے رہا کرتے تھے کہ راستہ میں گری پڑی چیز کی خبر رکھا کریں۔ وہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے تو ایک آدمی کو پڑا دیکھا، اور چونکہ پردہ کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو یہاں پڑا دیکھ کر پہچان لیا اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ ان کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی اور منہ ڈھانک لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی کیل پکڑ کر لے گئے اور قافلہ میں پہنچا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کو تہمت لگانے کا موقع مل گیا اور خوب اس کی شہرت کی۔ اس کے ساتھ بعض بھولے مسلمان بھی اس تذکرے میں شامل ہو گئے اور اللہ کی قدرت اور شان کے 1 ماہ تک یہ تذکرے ہوتے رہے۔ لوگوں میں کثرت سے اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا اور کوئی وحی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کی نازل نہ ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس حادثے کا سخت صدمہ تھا، اور جتنا بھی صدمہ ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے اور عورتوں سے اس بارے میں مشورہ فرماتے تھے، احوال کی تحقیق فرماتے تھے، مگر یکسوئی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ 1 ماہ کے بعد سورہ نور کا مستقل ایک رکوع قرآن پاک میں حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان لوگوں پر سخت عتاب ہوا جنہوں نے بے دلیل بے ثبوت اس تہمت کو شائع کیا تھا۔ اس واقعے کو شہرت دینے والوں میں حضرت مصطح ایک صحابی بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خبر گیری اور اعانت فرمایا کرتے تھے۔ اس تہمت کے قصے میں ان کی شرکت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا،
کہ انہوں نے اپنے ہو کر بے تحقیق اس بات کو پھیلایا۔ اس رنج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ مصطفیٰ کی اعانت نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو اوپر لکھی گئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ نے بھی ایسے لوگوں کی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا جنہوں نے اس تہمت کے واقعے میں زیادہ حصہ لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ نے اس میں بہت زیادہ حصہ لیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، انہیں کی پرورش میں رہتے تھے۔ جب برات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ ان پر خرچ نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے ان کو اپنی پرورش میں پھر لے لیا۔